السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لقد کفر الذین قالوا، البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا۔ لقد کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ البتہ اور تحقیق، تاکید کے لیے، لازمی بات ہے، پکی بات ہے۔ لقد کفر، پکی بات ہے کہ کفر کیا ہے، کفر کے مرتکب ہوئے ہیں۔ کون؟ الذین، وہ لوگ، قالوا جنہوں نے کہا، کیا کہا؟ ان اللہ، بے شک اللہ، هو المسیح ابن مریم، وہ مسیح ابن مریم۔ گویا جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مسیح ابن مریم الہ ہیں، ان کے کافر ہونے میں کوئی شک ہی نہیں۔ اللہ کا اوریجن کیا ہے؟ الالہ، صرف الہ نہیں، الالہ، یعنی اس ورڈ کی اوریجن کیا ہے؟ الالہ۔ تو الف کا جو حمزہ ہے وہ گر گیا تو اللہ بنا ہے۔ الالہ کا کیا مطلب ہے؟ خاص الہ۔ تو جنہوں نے مسیح ابن مریم کو خاص الہ بنا لیا، انہوں نے کیا کیا؟ کفر کیا۔ اور یہ ضمیر کون سی ہے؟ ہوا المسیح، ضمیر متصل یا منفصل؟ منفصل۔ منفصل کون سی ہوتی ہے؟ جو الگ الگ آتی۔ تو ضمیر منفصل جہاں آتی ہے اور خصوصاً کلام کے بیچ میں، تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ ضمیر فصل جو ہوتی ہے یہ تاکید کے لیے آتی ہے، حصر کے لیے آتی ہے، اور دو چیزوں کو، خبر اور اس کی صفت کو الگ کرنے کے لیے آتی ہے۔ تو یہاں کہ اللہ وہ اصل میں مسیح ابن مریم، یعنی انہوں نے تاکیداً کہا، یا یعنی ان کی مراد ہی یہی تھی کہ انہوں نے مسیح کو، مریم کے بیٹے کو الہ بنا لیا۔ ایک بات میری سمجھ میں کبھی نہیں آتی کہ انسان اگر عقل سے بھی سوچے کہ اگر بیٹا کوئی اللہ کا ہو تو ایک عورت سے کیسے پیدا ہوا وہ؟ قرآن بار بار کہتا ہے نا، مسیح ابن مریم، ابن مریم، تاکہ لوگوں کو یاد دہانی کرائے کہ وہ مریم کا بیٹا تھا، اللہ کا نہیں تھا۔ تو اگر اللہ کا ہوتا تو اللہ کی جنس سے پیدا ہوتا، نہ کہ انسان کی جنس سے۔ یعنی کسی بھی مخلوق کا بیٹا جو ہوتا ہے وہ اسی کی جنس سے ہوتا ہے۔ اب بلی کا بچہ بلی جیسا ہی ہوتا ہے، یہ بلی سے پیدا ہوتا ہے۔ مرغی کا بچہ مرغی کے جنس، اسی طرح سارے، یعنی فطرت اور عقل کو بھی آپ استعمال کر کے دیکھیں تو کچھ سینس نہیں بنتی اس بات کی کہ بیٹا اللہ کا اور پیدا مریم کر رہی ہے اس کو، یہ کیسے ہو گیا؟ ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ تو ایسے لوگ جو یہ عقیدہ رکھیں، جو عقل کے، فطرت کے، نقل کے، ہر چیز کے خلاف ہے، تو یہ صریح کفر ہے۔ وقال المسیح، اور کہا مسیح نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ یعنی مسیح نے تو آ کر لوگوں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی تھی۔ یاد ہے جب وہ پنگوڑے میں بولے تھے تو اس وقت بھی کیا کہا تھا انہوں نے؟ انی عبداللہ۔ آیت نمبر 30 اور 36 سورۃ مریم کی جو ہے، اس میں بھی یہ بات آتی ہے۔ ربی و ربکم، وہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔ اور رب کون ہوتا ہے؟ خالق، مالک، مدبر۔ تو ربوبیت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، نہ کہ عیسیٰ کے لیے۔ عیسیٰ تو خود بندے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی عبادت کے لیے بنے اور انہوں نے اللہ کی عبادت خود بھی کی۔ اور عبادت کیا ہوتا ہے؟ الخضوع والتذلل۔ مطلب کیا خضوع کا؟ عاجزی اور فروتنی۔ فروتنی کیا ہوتا ہے؟ جھکانا خود کو، تن کو جھکانا، عاجزی اور انکساری، فروتنی۔ تو عبادت کا پھر مطلب کیا ہے؟ فروتنی اور عاجزی کیا سکھاتی ہے انسان کو؟ جھکنا، یہی معنی ہے نا، جھکنا سکھاتی ہے نا۔ اطاعت، تو اطاعت کیا ہے؟ ہر کام اللہ کی مرضی سے کرنا۔ عبادت کیا ہے؟ ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا۔ تو آپ کوئی بھی کام جب اللہ کی مرضی کے مطابق کریں گے، خواہ وہ دنیا کا کام ہی کیوں نہ ہو، وہ کیا بن جائے گا؟ عبادت بن جائے گا۔ کھانا پینا بھی عبادت، سونا بھی عبادت، نہانا بھی عبادت، وضو کرنا بھی عبادت، نماز پڑھنا بھی عبادت، بچوں کی تربیت کرنا بھی عبادت۔ یہ ساری چیزیں کیا بن جائیں گی؟ عبادت، کیونکہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہیں۔ تو مسیح ابن مریم نے کیا کہا آ کر؟ کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ انہو،
بے شک وہ من یشرک باللہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی. لوگ کتنی بحثیں کرتے ہیں کہ مدر ٹریزا کہاں جائیں گی اور لیڈی ڈیانا کہاں جائیں گی اور فلاں کہاں جائے گا. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کون کہاں جائے گا. ہمارے ہاتھ میں کسی کا بھی فیصلہ نہیں. ایک تو پہلی بات یاد رکھیے کہ بائے نیم کسی کے بھی جنت جہنم میں جانے کا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا. کسی کو کیا پتا کہ کوئی مرتے وقت کس عقیدے پر تھا, اللہ ہی بہتر جانتا نا. تو اس لیے کسی کا نام لے کے کبھی ایسا کوئی جھگڑا نہ کیجیے. کوئی اگر آپ کو بحث میں الجھانا بھی چاہے تو اس کو یہ کہا کرے کہ مجھے تو اپنا بھی نہیں پتا کہ میں نے کہاں جانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا تھا کہ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم, مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا, تمہارے ساتھ کیا ہوگا. لہٰذا ایسی باتوں پر اصرار اور جھگڑے اور بحثیں ہیں ہی بالکل بیکار کہ کون کہاں جائے گا. یہ اللہ کو پتا اور اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے. لیکن ان جنرل جو شخص یہ عقیدہ رکھے اور اس عقیدے پر مرے, کس پہ, کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے یا اس کا کوئی شریک ہے, تو اللہ کا فیصلہ ہے اس کے بارے میں کہ من یشرک باللہ جو شرک کرے گا اللہ کے ساتھ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی. وہ جنت میں نہیں جا سکتا, جنت اس پہ حرام ہے جو شرک کرے. فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار, تو پھر کہاں جائے گا, ٹھکانہ اس کا آ گئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے تیسری کوئی جگہ نہیں ہے. سمجھ گئے, آخرت میں دو ہی جگہ ہیں, یا جنت یا جہنم. اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا تو وہ آراف والے کیا چیز ہیں. آراف کا مقام ایک وقتی مقام ہے, وقتی طور پر لوگوں کو روکا جائے گا جب تک اللہ چاہے گا, اور اس کے بعد یا وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے, لم یدخلوہا وہم یطمعون, وہ داخل نہیں ہوں گے لیکن اس کی امید رکھتے ہوں گے, اور یا پھر وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ, جہنم والوں کی طرف جو دیکھیں گے تو کہیں گے یا رب تو ہمیں اس سے بچا لینا. تو الٹیمیٹلی آراف والوں کا بھی ٹھکانہ یا جنت ہے یا جہنم ہے. وہ وقتی طور پر ایک مقام ہوگا جہاں ان لوگوں کو رکھا جائے گا جن کے اچھے برے دونوں طرح کے اعمال بالکل برابر کے ہوں گے. پھر اللہ جس طرح چاہے ان کے لیے فیصلہ کر دے, اور اس کا فیصلہ حکمت پر مبنی ہے, ظلم پر مبنی نہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص آخرت میں یا وہ جنت میں ہے یا وہ جہنم میں. فائنل ڈیسٹینیشن جو ہے یا جنت ہے یا جہنم ہے, کیونکہ یہاں واضح کر دیا گیا فقد حرم اللہ علیہ الجنت, اللہ نے جنت حرام کر دی, دروازہ بند ہے, وہاں نہیں جا سکتے. تو پھر کہاں جائے, ومأواہ النار, دوسرا ٹھکانہ پھر آگ ہی ہے. وما للظالمین, اور نہیں ظالموں کے لیے, من انصار, کوئی بھی مددگار, ایک بھی مددگار نہیں مددگاروں میں سے. کفر بھی کر رہے ہیں, شرک بھی کر رہے ہیں, دونوں چیزوں کا ارتکاب ہے. لقد کا لفظ کیا معنی دیتا ہے, یعنی کوئی شک کی بات ہی نہیں. کیا شرک کوئی معمولی چیز ہے؟ یہ معمولی چیز نہیں ہے. دیکھیے اگر آپ ان چیزوں کے بارے میں ڈھیلے پڑ جائیں گے نا تو دوسرے بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے, وہ کہیں گے ہم جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں, اصلاح کی ضرورت ہی نہیں. تو اصلاح تو ہو ہی نہیں سکتی. پھر دیکھیے نا وہی بات, پھر کہ غلطی بھی ہو رہی, احساس بھی نہیں, اعتراف بھی نہیں, اصلاح کہاں سے ہوگی؟ تو یہ میری باتیں تو نہیں ہے کہ اگر آپ منسوب کریں کہ یہ کہہ رہی ہیں, یہ میں تو کچھ نہیں کہہ رہی, میں تو صرف آپ کو ترجمہ کر کے بتا رہی ہوں کہ یہ لکھا ہوا کیا ہے, آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں. اتنے دنوں سے یہ تو پتہ چل ہی گیا ہے کہ لقد کا معنی کیا ہوتا ہے, اور کفر کا معنی کیا ہوتا ہے, اور شرک کا معنی کیا ہوتا ہے. یعنی اوپر کفر کہا گیا, اختتام پہ شرک کہا گیا, کیونکہ یہ دونوں ہی چیزیں ہیں. یعنی اصل الہ کی جگہ کسی اور کو الہ کرنا یا اس کے شریک کرنا جو ہے یہ کفر کے ساتھ شرک بھی ہے. وما للظالمین من انصار, ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. اب آپ دیکھیے کہ کوئی مددگار نہیں, یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ان کا خیال یہ تھا نا کہ ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں اور بہت ہمارے مددگار ہیں. کا کوئی بھی مددگار نہیں. ناصر کون ہوتا ہے؟ نصرت کیا ہوتی ہے؟ مدد کس کو کہتے ہیں؟ نصرت بمانا مدافعت. یہ اگر الفاظ آپ یاد رکھیں گے تو آپ کو بہت جلدی بات سمجھ میں آئے گی. مددگار کیا کرتا ہے؟ آپ کسی سے لڑ رہے تھے, اتنے میں کوئی اور پہنچ گیا آپ کا مددگار, وہ کیا کرے گا؟
مدافعت کرے گا نا، آپ کو بچائے گا دشمن سے، تو یہ جہنم میں جائیں گے جہاں ان کو کوئی مددگار نہیں ملے گا کا مطلب کیا ہے کہ کوئی ان کو وہاں سے نکال نہیں سکے گا، بچا نہیں سکے گا. تو خلاصہ کیا ہے کہ مسیح علیہ السلام الہ نہیں ہے، اور ان کو الہ ماننا کفر بھی ہے اور شرک بھی ہے. اور پھر مسیح علیہ السلام نے الہ بننے کی بجائے لوگوں کو الہ کی بندگی کی دعوت دی، خود کو رب کہنے کی بجائے رب کا بندہ کہا، ربی و ربکم. اور پھر قرآن پاک میں دوسری جگہ بھی آتا ہے ان ہوا الا عبد، کہ مسیح کیا ہے؟ بندے ہیں. انعمنا علیہ، ہم نے اس پر انعام کیا تھا. وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال بنایا تھا، یعنی ان کی غیر معمولی ولادت کو. اور ان کے عقیدے کی خرابی کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، تو انہوں نے اللہ کے اس معجزے کو ایک غلط رنگ دے دیا. سورۃ النساء میں آپ پڑھ چکے ہیں انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ. لقد کفر الذین قالوا، لقد کفر، پھر لقد کا کیا معنی ہے؟ کفر کیا معنی ہے؟ کفر کیا. الذین، ان لوگوں نے، قالوا جنہوں نے کہا، کیا کہا؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، ثالث ثلاثہ، تین کا تیسرا ہے. وہاں مسیح کو الہ کہا گیا، یہاں مسیح کو تین میں سے ایک کہا گیا، 3 in 1 یا 1 in 3. یہ دوسرے گروہ کا عقیدہ. نصارہ میں بہت سے گروہ ہیں نا، تو ایک گروہ کا وہ عقیدہ ہے اور ایک گروہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ثالث و ثلاثہ. اور اس ثلاثہ میں، اس ٹرائنگل میں بھی اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں اللہ، مسیح اور مریم، اور بعض کہتے ہیں اللہ، مسیح اور روح القدس. وما من الہ الا الہ واحد، اور نہیں کوئی الہ مگر ایک الہ، نہیں کوئی الہ مگر ایک الہ. اور ایک الہ کی بات قرآن پاک میں بہت دفعہ آتی، بے شمار آیات ہیں اس پر. ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. اور اگر دو الہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ زمین آسمان کا نظام بگڑ جاتا. تو اگر دو نہیں تو اس سے زیادہ بھی نہیں. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر وہ باز نہ آئے، کس سے؟ ٹرینٹی سے، تثلیث سے، تین بنانے سے اور تین میں سے ایک کہنے سے. اما یقولون، اس سے جو وہ کہتے ہیں، الفاظ کفر. لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ، البتہ ضرور پہنچے گا ان لوگوں کو، چھو لے گا ان لوگوں کو، یعنی لَيُصِيبَنَّ مراد ہے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، منہم ان میں سے، عذاب علیم دردناک عذاب، ان لوگوں کو دردناک عذاب پہنچے گا، یعنی قیامت کے دن اگر وہ اس چیز سے باز نہ آئے. کتنا ضروری ہے ان کو بتانا کہ یہ بات غلط ہے، کیونکہ یہ بات فطرت کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے اور نقل کے بھی خلاف ہے کہ ایک الہ کی بجائے 3 الہ ہوں، 3 لوگ مل کے ایک کام کر رہے ہوں. فطرت کے خلاف کیسے کہ جب انسان کو کوئی مشکل آتی ہے تو وہ سب کو بھول کے کس کو پکارتا ہے؟ ایک الہ کو. عقل بھی نہیں مانتی. اگر ایک بس کے 3 ڈرائیور ایک سیٹ پہ نہیں بیٹھ کے بس چلا سکتے، اور ایک کشتی کے لیے 3 ملاح بیک وقت نہیں کام کر سکتے، تو کائنات کا نظام، اور پھر وہ بھی انسانوں کی شکل میں، انسانوں میں سے کچھ انسان، عقل بھی نہیں مانتی. اور اسی طرح آسمانی کتب بھی اس کا انکار کرتی. اور اس میں آپ دیکھیں کتنی سخت وارننگ دی گئی کہ اگر باز نہ آئے تو سخت عذاب ہوگا. افلا یتوبون الی اللہ، کیا پھر وہ اللہ سے توبہ نہیں کریں گے، نہیں پلٹیں گے، باز نہیں آئیں گے، نہیں سمجھیں گے؟ وہ اللہ کے کرم سے غافل ہیں، انہیں نہیں پتا کہ اللہ معاف کر سکتا ہے. کیونکہ ان کے یہاں یہ نظریہ بھی پایا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم نہیں ہے، وہ معاف نہیں کر سکتا. اوریجنل سن کی جو بات ہے نا، تو اسی لیے تو بیٹے کو صلیب پہ چڑھایا گیا تھا کہ معافی مل سکے. افلا یتوبون الی اللہ، کیا وہ اللہ سے توبہ نہیں کریں گے، اللہ کی طرف نہیں پلٹیں گے، نہیں لوٹیں گے؟ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، اور اس سے بخشش نہیں مانگیں گے، معافی نہیں چاہیں گے. استغفار کیا ہوتا ہے؟ بخشش مانگنا. کیسے مانگتے ہیں بخشش؟ 2 طرح سے. نمبر 1 استغفار کے صیغے کے ساتھ. صیغہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے استغفر اللہ کہنا، یا اللہم اغفر لی کہنا، یا اپنی زبان میں کہنا یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، میرے گناہ معاف کر دے.
ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے. استغفار کیا ہوتا ہے؟ طلب المغفرہ. اور مغفرہ کس سے؟ مغفرت کیا ہوتی ہے؟ پیچھے میں بتا چکی ہوں، مغفرت کا لفظ جو ہے یہ مغفر سے، ستر الذنب والتجاوز عنہ. ستر الذنب گناہ کا ڈھانپنا، اور تجاوز عن اس سے درگزر کرنا، یعنی جاننے کے باوجود اس کو ڈھانپ دینا، یعنی اس سے درگزر کرنا. خالی ستر الذنب نہیں ہے مغفرت، صرف ستر الذنب نہیں ہے بلکہ تجاوز عن بھی ہے، اس سے درگزر بھی ہے. اور استغفار کیا ہوتی ہے؟ طلب المغفرہ. تو ہم کیا مانگ رہے ہوتے ہیں؟ یا رب ہمارے گناہ ڈھانپ دے اور ان سے درگزر کر دے، ان کو نہ کھولنا اور نہ پکڑنا اس پہ. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یہ طلب المغفرہ ہی کی ایک قسم ہے. تو ایک تو یہ کہ صریحاً استغفار کے لفظوں کے ساتھ استغفار کی جائے، استغفر اللہ، اللہم اغفر لی، ربنا اغفر لنا ذنوبنا. اور دوسرے ایسے کلمات کے ذریعے جو مغفرت کا سبب بنے، ایسا ذکر جو مغفرت کا سبب بنے. مثلا ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ جو 100 دفعہ یہ کلمہ پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ، تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ معاف ہو جاتے. اب یا تو آپ کیا پڑھیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہ کی تسبیح کریں. تو دونوں کا نتیجہ کیا ہوگا؟ گناہوں کی معافی ہوگی، استغفار ہوگی. ٹھیک ہے؟ کیا یہ اللہ کی طرف نہیں لوٹیں گے؟ کیا یہ استغفار نہیں کریں گے؟ گناہوں کی معافی نہیں چاہیں گے؟ کیا نہیں جانتے کہ واللہ غفور الرحیم؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ اللہ غفور الرحیم ہے؟ اور اللہ غفور الرحیم ہے. سورۃ الانفال آیت 38 میں آتا ہے قل للذین کفروا، ان کافروں سے کہہ دیجئے ان ینتہوا، اگر یہ باز آ جائیں کس سے؟ اپنے کفر سے، یغفر لہم، تو کیا ہوگا؟ ان کو بخش دیا جائے گا، ان کو معاف کر دیا جائے گا. ما قد سلف، جو پہلے کر چکے. کتنا بھی بڑا کوئی جرم ہو، گناہ ہو، تو توبہ استغفار سے کیا ہوتا ہے؟ معافی مل جاتی ہے. شرائط کیا ہے توبہ کی؟ نمبر 1، اصل میں یہ ہم سب کی ضرورت ہے، اس لیے ہمیں ٹپس پہ پتہ ہونا چاہیے. اگر پتہ نہیں تو ہم کریں گے کہاں سے؟ اخلاص. کیا مطلب اخلاص کا؟ صرف اللہ کے ڈر سے، یعنی جب احساس ہو جائے کہ غلطی کی ہے تو صرف اللہ کے ڈر سے معافی مانگے. کیوں؟ اگر کسی کو مجبور کرنے پر، جیسے کوئی کہتا نا اٹھو معافی مانگو فلاں سے، تو کسی کو مجبور کرنے پر نہ ہو. جیسے بچے غلطی کرتے ہیں تو کہتے ہیں چلو سوری کہو، تو اب ان کا دل تو کوئی نہیں ہوتا، تو وہ اوپر سے ماں اب کہہ رہی ہے تو چلو سوری، لیکن دل کوئی نہیں کہنے کو سوری. تو اسی طرح استغفار جو ہے وہ سچی سوری ہے، اخلاص اس میں شرط ہے، دل سے، یہ پہلی شرط ہے. اچھا بعض اوقات ہم استغفار پڑھ رہے ہوتے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، لیکن اس میں اخلاص وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، نہ کوئی سوچ ہوتی ہے، چلے بیکار بیٹھنے سے تو بہتر ہی ہے، شاید کسی وقت کوئی اچھا بھی دل سے بھی نکل آئے. دوسری بات ہے ندامت، شرمندگی ہو. تیسری بات ہے گناہ کا چھوڑنا، گناہ کا چھوڑنا، یہ نہیں کہ آپ غیبت بھی کرتے جائیں اور ساتھ استغفار بھی کرتے جائیں. ٹھیک ہے. چوتھی بات ہے غلطی دوبارہ ریپیٹ نہ کرنے کا عزم، ارادہ. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ توبہ کا جو وقت مقرر ہے اس کے اندر ہو. کیا وقت مقرر ہے توبہ کا؟ موت سے پہلے اور سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے پہلے. تو افلا یتوبون الی اللہ، کیوں دیر کر رہے ہیں؟ توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ ویستغفرونہ، کیوں نہیں معافی مانگ لیتے؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے. مل مسیح ابن مریم، نہیں ہے مسیح ابن مریم، الا رسول، مگر ایک رسول. مسیح ابن مریم ایک رسول کے سوا کچھ نہیں. یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ لوگ ان کو الہ مانتے یا اللہ کا بیٹا مانتے تھے، تو اس کی تردید کی جا رہی ہے کہ نہ تو وہ الہ ہیں اور نہ ہی الہ کے بیٹے ہیں. قد خلت، تحقیق گزر چکے، من قبلہ، اس سے پہلے، الرسل، کئی رسول، تو وہ بھی ان رسولوں کی طرح ایک رسول ہیں. ان کا اصل مقام یہ ہے کہ وہ رسولوں کی مانند ہیں. وَأُمُّهُ، اور اس کی ماں، کس کی؟ مسیح کی. کون؟ مریم علیہ السلام.
صدیقہ سچی عورت تھی. صدیقہ کا لفظ صدیق سے ہے اور صدیق کا روٹ صدق ہے. صاد دال قاف. صدق کس کو کہتے ہیں؟ سچے ہونے کو، سچائی، سچ. تو صدیق جو اپنی بات میں بھی سچا ہو، اپنے عمل میں سچا ہو اور سچائی کی تصدیق کرنے والا ہو. یعنی صدیق میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں. نمبر 1 خود سچا ہو، نمبر 2 سچائی کی تصدیق کرے. تو حضرت مریم کے لیے صدیقہ کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ کیونکہ وہ اپنی سچائی کی وجہ سے معروف تھی، مشہور تھی. اور کسی انسان کے لیے ایمان کے بعد اخلاق میں سب سے بنیادی اور اہم صفت کیا ہے؟ سچائی. اس کا سچا ہونا، جھوٹ سے نفرت کرنے والا. اور صرف اپنی ذات میں سچا نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سچ کو جب سامنے پائے تو اس کو مان بھی لے، اس کی تصدیق کرے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لقب اسی وجہ سے ملا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب بھی صدیقہ تھا. اور حضرت مریم کے بارے میں قرآن پاک میں سورۃ التحریم کی آیت نمبر 12 میں آتا ہے وَصَدَّقَتْ كَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ، کہ انہوں نے اپنے رب کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی تھی. یعنی انہیں صدیقہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ رب کی باتوں، رب کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی تھی. تصدیق کرنا کیا ہوتا ہے؟ ان کو سچا ماننا کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور بالکل برحق ہیں. تو مریم علیہ السلام کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فضیلت ثابت ہے کہ مردوں میں تو کامل بہت سے ہوئے ہیں لیکن عورتوں میں 4، جن میں سے ایک حضرت مریم ہے. کانا، وہ دونوں تھے. دونوں کون؟ مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ. یأکلانی، وہ دونوں کھاتے. الطعام، کھانا. وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. کھانا کھانا کس بات کی علامت ہے؟ انسان کی کمزوری کی، کیونکہ انسان کھائے بغیر رہ نہیں سکتا. تو یأکلان الطعام، انسان کے اندر بہت سی کمزوریاں ہیں لیکن اس کی سب سے بڑی کمزوری کھانا ہے، جس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا، جس کی وہ سب سے زیادہ فکر کرتا ہے، جس پر وہ اپنا سب سے زیادہ مال خرچ کرتا ہے. تو اس لیے ان دونوں کی یہاں کیا صفت بتائی گئی یا ضرورت کیا بتائی گئی کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، کیونکہ کھانا زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے. تو مراد یہ ہے کہ وہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں یا الہ کا حصہ کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ انہیں اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے کھانے کی ضرورت تھی. الہ کو تو کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کھاتا نہیں کھلاتا ہے، لیکن یہ دونوں تو کھانا کھاتے تھے. تو یہ ایک طرح سے دلیل دی جا رہی ہے اور ثابت کیا جا رہا ہے اور ان کے خلاف حجت پیش کی جا رہی ہے کہ تمہارا قول باطل ہے. اب دیکھیے یہاں آپ کو مختلف ایسے لوگوں سے راہ چلتے واسطہ پڑتا ہے کہ جو مسیح علیہ السلام کی الوہیت کے قائل ہیں یا ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں یا الہ کا جز سمجھتے ہیں. تو یہ تمام دلائل جو ہیں آپ کو زبانی یاد ہونے چاہیے اور یہ روزمرہ سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں کہ واقعی دوسرے کے ذہن کو کھول سکتی ہیں. اور اگر کوئی سچا ہو اور سچائی کی تلاش میں ہو اور سچائی کی تصدیق کرنے والا ہو تو قرآن کا یہ بیان اس کے سمجھنے کے لیے کافی ہے. انظر، دیکھو، کیفا، کس طرح، نبین لہم الآیات، کہ ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں ان کے لیے آیات، دلائل. یعنی حیرت انگیز چیز ہے، یہ حیرت انگیز طریقہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے حق کو کھول کے بیان کیا ہے کہ کسی قسم کا کوئی شبہ باقی نہ رہے. کیفا کس کے لیے آتا ہے؟ کیفیت بیان کرنے کے لیے. یعنی دیکھو تو صحیح کہ کیا طریقہ ہے دلائل بیان کرنے کا. نبینوں کا کیا معنی ہوتا ہے؟ روشن کر دینا، واضح کر دینا، کھول کے رکھ دینا، وضاحت کر دینا. اور کھول کر بیان کرنے کے لیے دلائل چاہیے ہوتے ہیں. تو کس طرح ہم دلائل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، اور دلائل کیا ہیں؟ نمبر 1 قد خلت من قبلہ الرسل، اور نمبر 2 کانا یأکلان الطعام. الآیاتی، نشانیاں، احکامات،
اور آیات دو طرح کی ہوتی ہیں، کونی اور شرعی. یعنی قرآن میں دلائل موجود ہیں، عقل میں، فطرت میں، کائنات میں دلائل موجود ہیں، سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں. ثم انظر، پھر دیکھو، یعنی تعجب کی بات، انا، کس طرح، کہاں سے، کیوں کر، یؤفکون، وہ پھیرے جاتے ہیں، یعنی حق سے پھیر دیے جاتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ وہ پھر جاتے ہیں، یہ کہا وہ پھیر دیے جاتے ہیں. گویا پھیرنے والا کوئی اور ہے، اور وہ کون ہے؟ انسان کا دشمن شیطان. یعنی شیطان انسان کو حق سے پھیر دیتا ہے. تو وہ لوگ جو آیات کے سامنے آنے کے بعد، حق واضح ہونے کے بعد، علم آنے کے بعد پھر بات نہ مانے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ سچائی کی تلاش میں سچے نہیں، وہ سچ کو نہیں پانا چاہتے، وہ کچھ اور چاہتے، وہ خواہشات کی پیروی چاہتے، اور اس کے لیے انہیں اللہ کا راستہ نہیں، شیطان کا راستہ، اللہ کی آیات نہیں، شیطان کے وسوسے زیادہ اپیل کرتے ہیں. یؤفکون کا روٹ حمزہ، فا اور کاف ہے. افک اصل میں جھوٹ ہے نا، افک جھوٹ کو کہتے ہیں، یعنی جھوٹی باتیں، سوچ ان کی غلط، سوچ کی غلطی کے لیے آ رہا ہے. اور یہ جو دلیل دی ہے حضرت مسیح اور ان کی والدہ کی کہ دونوں کھانا کھاتے تھے، تو پچھلے پیغمبروں کی بھی یہ صفت قرآن پاک میں بیان ہوئی ہے. مثلاً سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 20 میں آتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، کہ آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب کھانا کھاتے تھے، تمام رسول کھانا کھاتے تھے. تو قد خلت من قبلہ الرسل، جس طرح وہ تھے ویسے ہی مسیح ہیں، فرق کچھ نہیں بحیثیت رسول کے. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 8 میں آتا ہے، وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام، کہ ہم نے انہیں ایسا جسم نہیں دیا کہ انہیں کھانے کی ضرورت نہ ہو، کہ وہ کھاتے نہ ہو. ان کو وہی جسم ملا ہے جو دوسرے انسانوں کو ملا ہے، اور دوسرے انسانوں کو جس طرح اپنی جسمانی طاقت کے لیے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح پیغمبروں کو بھی کھانے کی ضرورت رہتی ہے. اور یہ بات ثابت کرتی ہے کہ وہ انسان ہوتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ، ہم مسلمانوں کے اندر بھی ایسے ہیں کہ جو پیغمبروں کو انسان ماننے پر راضی نہیں ہوتے. سورۃ الفرقان کی آیت 7 میں آتا ہے کہ اہل مکہ نے اعتراض کیا تھا آپ کی رسالت پر، وقالوا ما لهذا الرسول یأکل الطعام، وہ کہتے تھے یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا، کیونکہ ان کے خیال میں رسول کو کھانے پینے کی ضرورت سے بالا ہونا چاہیے. تو بہرحال یہاں پر بہت زبردست طریقے سے دلیل کے ساتھ یہ واضح کیا گیا اور اس قول کی تردید کی گئی کہ مسیح علیہ السلام الہ ہیں یا الہ کے بیٹے ہیں. اور پھر یہاں ان کی اور ان کی والدہ کی خاص طور پر بات کیوں کی گئی؟ کیونکہ وہ اپنی ماں کے بیٹے ہیں، ماں کی طرف منسوب ہیں، کیونکہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. اگر اللہ کے بیٹے ہوتے تو اللہ تعالیٰ تو کھانا نہیں کھاتا، پھر یہ بھی نہ کھاتے. کیونکہ یہ مریم کے بیٹے ہیں تو مریم بھی کھانا کھاتی ہیں اور یہ بھی کھاتے ہیں. تو یعنی یہ انسان ہے اور انسان ہی کے بیٹے، تو نہ الہ ہیں اور نہ الہ کے بیٹے. تو مکمل تردید کی جا رہی. قل کہہ دیجئے، اتعبدون من دون اللہ، کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا؟ کل کس کو خطاب ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ کہہ دیجئے، یعنی انہیں بتا دیجئے جو بھی غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو. کس کی؟ اس کی، ما لا، جو نہیں، یملکو، مالک ہوتا، لکم، تمہارے لیے، ضررن، کسی نقصان کا، ولا نفعن، اور نہ کسی نفع کا. کہ تم ایسوں کی عبادت کر رہے ہو جو تمہارے نفع نقصان کے مالک ہی نہیں، تو تمہیں فائدہ کیا ہوگا؟ آخر کس لیے تم ان کی عبادت کرتے ہو؟ کس لیے ان کے آگے جھکتے ہو؟ ان سے کیوں دعائیں مانگتے ہو جبکہ وہ تمہیں کچھ دے ہی نہیں سکتے؟ آپ دیکھیں کہ جب آپ کبھی فون کرتے ہیں کسی کو، تو فون کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ کو کوئی کام ہوتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے، کال کرتے ہیں آپ. اگر وہ شخص وہاں موجود ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ فون اٹھا لیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پکار سنی گئی. اور اگر وہ نہ ہو تو پھر کیا بولتا ہے؟ آنسرنگ مشین. آنسرنگ مشین کیا کہتی ہے؟ The person you are calling is not available. ٹھیک ہے نا؟ Not available.
تو پھر یک طرفہ طور پر آپ بولتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے، دوسری طرف سے جواب نہیں آتا، بہت برا لگتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو پکارتے ہیں، کال کرتے ہیں، ڈائل کرتے ہیں، دوسری طرف کوئی الہ نہیں، تو کیا ہوا ان کے لیے؟ وہاں سے کیا جواب آئے گا؟ وہاں تو آنسرنگ مشین بھی کوئی نہیں، تو کوئی بھی جواب دینے والا نہیں، تو کوئی جواب آئے گا ہی نہیں، کوئی کال ریٹرن نہیں کرے گا، یعنی گاڈ جس کو تم پکار رہے ہو ناٹ اویلیبل، ہے ہی نہیں وہاں، تو سنی کیا جائے گی تمہاری؟ کون سنے گا؟ کیا فائدہ ہوگا؟ اور خاص طور پر ایسے لوگ جو کال ریٹرن نہ کریں، یعنی بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ کال ریٹرن کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ تو کال ریٹرن بھی نہیں کرتے، تو ایسے میں آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے جب آپ کال کریں اور کریں اور کریں اور ریٹرن نہ کی جائے آپ کی کال؟ کتنے خوش ہوتے ہیں آپ ان سے؟ غصہ آتا ہے، دوبارہ فون ہی نہیں کرتے، کتنے عقل مند ہیں آپ، دوبارہ نہیں فون کرتے ایسے لوگوں کو۔ لیکن یہ کس قدر ناسمجھ لوگ ہیں کہ وہاں کال کر رہے ہیں، وہاں ڈائل کر رہے ہیں، جہاں سے جواب ہی نہیں آنا، جہاں سے کال ریٹرن ہی نہیں ہونی، ابھی کیے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہاں اسی طرح ان کو سمجھایا جا رہا ہے، اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، کس کو پکار رہے ہو؟ تعبدون کا یہاں معنی دعا بھی ہے، کہ کیا تم پکارتے ہو اللہ کے سوا ان کو جو تمہارے نفع نقصان کے مالک ہی نہیں، یا ان کے آگے جھک رہے ہو اگر باقی عبادت کے معنوں میں لیا جائے، نماز وغیرہ۔ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ وہ سننے والا ہے، العلیم جاننے والا ہے ہر چیز کا، اور سمع میں سننا اور جواب دینا دونوں ہے، کہ وہ سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے، لیکن تم جن کو پکارتے ہو نہ وہ سنتے ہیں نہ وہ جواب دیتے ہیں۔ وہ جیسے قرآن پاک کی ایک آیت میں آتا ہے نا کہ وَيَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ ان کو پکار رہے ہیں جو ان کو قیامت کے دن تک بھی جواب نہیں دیں گے، ان کی کال ریٹرن نہیں ہوگی قیامت تک بھی، تو پھر کیا حاصل؟ تو سمجھانے کا مقصود یہ ہے کہ تم مسیح کو الہ مان کر اس کے سامنے فریادیں رکھتے ہو، اس کو پکارتے ہو اپنی مشکل میں، جیسے ہمارے یہاں بعض مسلمان اہل قبور کو پکارتے ہیں، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں، یا حضرت علی کو پکارتے ہیں، یا اوروں کو، یا وہ عبد القادر جیلانی کو پکارتے ہیں، امداد کن امداد کن۔ تو ایسے سب لوگ کس کو پکار رہے ہیں کہ جو پکار سن بھی نہیں سکتے اور جواب بھی نہیں دے سکتے، مدد کو پہنچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ صرف اللہ ہی ایسا الہ ہے کہ جو سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور بھی اس طرح سنتا ہے اور جواب دیتا ہے اور مدد کرتا ہے، تو یہ پھر دراصل اللہ کی صفات میں شریک کرنا ہے، اور اللہ کی ذات میں یا صفات میں شریک کرنا ہی تو شرک ہے۔ پھر فرمایا قل یا اہل الکتاب، آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، لا تغلو، غلو کیا پیچھے پڑھا چکی ہوں، حد سے بڑھنا، تجاوز عن الحد، حد سے بڑھنا، حد سے نہ بڑھو، کہاں؟ فی دینکم، اپنے دین میں، اے اہل کتاب اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو، اور دین سے مراد یہاں عبادت ہے، یعنی اپنی عبادت میں تم حد سے نہ بڑھو، غیر الحق، ناحق، اور غلو تو سارا ہی ناحق ہے، لیکن یہاں خاص طور پر تاکید کے لیے کہا جا رہا ہے، یعنی اپنے دین میں افراط و تفریط نہ کرو، اپنے باطل دین پر مت رہو۔ حق کا اپوزٹ کیا ہے؟ باطل۔ ولا تتبعوا، اور نہ تم پیروی کرو، اتباع کس کو کہتے؟ قدم بقدم کسی کے پیچھے چلنا، نہ پیروی کرو اہواء، خواہشات کی۔ اہواء کس کی جمع ہے؟ ہوا کی۔ اور ہوا کیا ہوتی؟ وہ تو لفظی معنی نا، اوپر سے نیچے کرنا۔ خواہش نفس جو شریعت کے مخالف ہو، جو اللہ کی شریعت کے مخالف ہو، ایسی خواہش نفس سے منع کیا گیا۔ کچھ خواہشات تو ایسی ہوتی ہے نا کہ جو شریعت کے خلاف نہیں، یعنی جو شریعت کی مخالفت نہیں کر رہی، لیکن ایسی خواہشات کی پیروی سے منع کیا گیا ہے جو انسان کو شریعت کی مخالفت پر ابھاریں یا اللہ کے دین سے دور لے جائیں، یا اللہ کے دین کے مقابل ہوں جو۔
تو وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ، نہ تم پیروی کرو ایسی قوم کی خواہشات کی، قَدْ ضَلُّوا، جو بھٹک گئے، من قبل، اس سے پہلے، وَأَضَلُّوا، اور انہوں نے بھٹکایا، کثیراً، بہت سوں کو، خود بھی بھٹکے اوروں کو بھی بھٹکایا۔ کثیراً کون ہے؟ لوگ، بہت سے لوگ۔ وَضَلُّوا، اور وہ بھٹک گئے، عن سواء السبیل، سیدھے راستے سے، درست راستے سے۔ سوا کس کو کہتے؟ برابر، اعتدال والا، معتدل راستے سے، یعنی مصلحین کے برعکس مفسدین بن گئے۔ پیچھے بھی آیت پڑھ چکے ہیں آپ کہ اہل کتاب کو غلو سے روکا گیا۔ اہل کتاب کا غلو کیا تھا؟ ان کے عقیدے میں کیا غلو تھا؟ اہل کتاب سے مراد کون ہے؟ یہود اور نصارہ۔ یہود کا غلو کیا تھا؟ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے، اور نصارہ کا غلو کیا تھا؟ مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا الہ قرار دیتے تھے۔ اور نصارہ کا ایک غلو اور بھی تھا، کس کو یاد ہے؟ اور کس کو رب قرار دیتے تھے؟ حضرت مریم کو بھی، اور روح القدس اور احبار اور رہبان کو بھی انہوں نے اپنا رب بنا رکھا تھا، جس کے بارے میں عدی بن حاتم نے کہا تھا کہ ہم ان کو رب تو نہیں مانتے۔ فرمایا کیا جو وہ حرام کو حلال کرتے ہیں تمہارے لیے، تم اس کو مانتے نہیں؟ کہا ایسا تو ہم کرتے ہیں۔ کہا یہی تو رب بنانا ہے۔ تو نصارہ کے ہاں غلو کی کئی قسمیں تھی۔ تو یہاں خطاب اگرچہ عمومی ہے، لیکن خاص طور پر مراد یہاں کون ہے؟ نصارہ۔ عام زبان میں غلو کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز میں زیادتی، یعنی حد سے بڑھنا، یہ غلو ہوتا ہے۔ اور دنیاوی معاملات میں بھی غلو ٹھیک نہیں، لیکن یہاں غلو سے مراد دینی معاملات میں حد سے بڑھنا، حد پر نہ رہنا، حدیں پار کرنا ہے۔ مثلاً آپ دیکھیے، دین کا پہلا شعار ہے طہارت، پاک صاف رہنا۔ اب اگر کوئی شخص وضو کر رہا ہو اور پانی بہاتا جائے اور بہاتا جائے اور آدھا گھنٹہ لگا دے اور وضو کرتا رہے اور واش روم سے باہر نہ نکلے، نہانے لگے تو گھنٹہ لگا دے، یہ کیا ہے؟ یہ دین میں غلو ہے نا۔ ایسا شخص کیا سمجھتا ہے میں ابھی پاک نہیں ہوا، وہ ایک وہم کا شکار ہوتا ہے، یعنی کہ طہارت میں مذکورہ حد سے بڑھ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پانی میں وضو کر لیتے تھے؟ جتنا ایک مگہ ہوتا ہے نا، ایک مگ پانی۔ ہم لوگوں کا وضو کتنے میں ہوتا ہے؟ بالٹی بھر پانی میں، شاید اس سے بھی زیادہ اگر آپ اس کو ناپے تو۔ بلا ضرورت بعض لوگ تو دانت صاف کرتے ہیں اور پانی کھول چھوڑتے ہیں اور پیسٹ کرتے رہتے اور کھلا رہتا ہے، 10 منٹ کریں برشنگ تو وہ پانی کھلا ہے۔ خیر، وہ تو ایک اسراف ہے۔ کسی بھی چیز کا ضرورت سے زائد استعمال کرنا، یہ دوسروں کا حق مارنا ہے، یہ ماحول خراب کرنا ہے، یعنی پورا جو ماحول ہے اس پلانٹ کا، اس کے ساتھ بھی جاتی ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ دین کے نام پہ ایسا کرنا، یہ اور بھی برا ہے، کیونکہ اس میں ساتھ دین کی بدنامی بھی ہوتی۔ تو وضو میں غلو کیا ہے؟ زیادہ پانی استعمال کرنا اور بار بار کرتے چلے جانا۔ اسی طرح نماز میں غلو کیا ہے؟ مثلا ساری رات نماز پڑھنا۔ روزے میں غلو کیا ہے؟ کبھی روزہ چھوڑنا ہی نہیں۔ بعض لوگ روزہ کھل بھی جاتا ہے تو نہیں کھولتے کہ اچھا ہمیں ذرا اور ثواب مل جائے، تو وہ ثواب نہیں ہوتا بلکہ الٹا اجر کم ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح اور بتائیے، اور غلو کیا ہے؟ دین میں غلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو اور ان کے بعد دین کے رستے کی طرف بلانے والے مختلف لوگوں کو، جیسے علماء کرام ہیں یا مبلغین ہیں، ان کو ان کی حد سے بڑھا دینا۔ دیکھیے، معصوم تو صرف نبی ہوتے ہیں نا، جن سے کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد صحابہ کرام براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھی، کہیں کمی بیشی ہوئی آپ نے ان کو سمجھا دیا، سارے صحابہ عدول تھے۔ لیکن ان کے بعد جتنے بھی بزرگان دین یا نیک لوگ یا دین کے عالم گزرے ہیں، وہ سب کیا تھے؟ انسان تھے نا، چاہے امام بخاری ہوں، چاہے امام ابو حنیفہ ہوں، چاہے کوئی بھی اور امام ہوں، وہ سب کیا تھے؟ انسان تھے۔ ہم سب ان کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ وہ سب انسان تھے۔ اور اسی طرح آج کے دور میں بھی اگر کوئی دین کی تعلیم دے رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ انسان ہے۔ کوئی بھی جو آپ کے ساتھ احسان کرے، آپ کا کوئی استاد ہو، کوئی بھی ہو، وہ آپ کے والدین کی جگہ ہے، اس کا احترام لازم ہے، لیکن
احترام کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان دوسرے کی غلطی کو غلطی نہ بتائے، جو کسی کی بھی غلطی ہو، چاہے والدین کی ہو، لیکن چونکہ یہاں دین کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے، لا تغلو فی دینکم، اس لیے مثال دین کے اندر کی لا رہی ہوں، باقی دنیاوی مثالیں نہیں لاؤں گی، ورنہ دنیاوی مثالوں میں بے شمار مثالیں جو غلوب کی ہیں، تو یہاں خاص طور پر دین میں غلوب منع کیا گیا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے، تو اس پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر کوئی استاد ہے آپ کا، اس کے منہ سے کوئی غلط بات نکلی، تو اب اس کی غلطی اس لیے نہ بتائی جائے کہ وہ ہمارا استاد ہے اور وہ یہ احترام کے خلاف ہے، یہ غلوب ہوگا۔ احترام اپنی جگہ ہے، احترام کس سے ظاہر ہوتا ہے؟ آپ کے بات کرنے کے انداز سے، آپ کے لہجے سے، آپ کے پوسچر سے، یہ ساری چیزیں احترام میں آتی ہیں۔ لیکن انسان ہونے کے ناطے خواہ کوئی بڑا یا چھوٹا غلطی کرے تو اس کی غلطی بتانا اس کو جو ہے، یا کسی چیز کو ویسا ہی بتانا جیسی وہ ہے، یہ احترام میں کمی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ غلوب ہے۔ اچھا، جتنی بھی بڑی بڑی دینی شخصیتیں گزری ہیں، لوگوں نے ان کے ساتھ غلوب کیا۔ غلوب کیا ہے؟ یعنی یا افراط کی یا تفریط کی۔ بعض لوگ افراط کرتے ہیں، بعض تفریط کرتے ہیں۔ افراط کیا؟ بعض لوگ عقیدت میں حد سے بڑھ جاتے ہیں، وہ دوسروں کی غلطیوں کو بھی کیا سمجھتے ہیں؟ ان کی بھی تعویل کر کے ان کو بھی جسٹیفائی کرنے لگتے ہیں، یہ درست نہیں۔ بعض لوگ تفریط کرتے ہیں۔ تفریط کیا؟ حق میں کمی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ شخصیت پرستی ہو۔ مثلا جہاں سلام کرنے کا موقع کو سلام نہیں کریں گے، اگر ملاقات کا موقع کو ملاقات نہیں کریں گے، وہ ہم اس لیے نہیں مل رہے تھے کیونکہ ہم نے سوچا کہیں شخصیت پرستی نہ ہو جائے، یہ تفریط ہے، یہ حق میں کمی ہے۔ جہاں موقع ہو محبت کے اظہار کا، احترام کے اظہار کا، وہاں احترام کرنا لازم ہے۔ یہ ایسے ہی ہے نا جیسے آپ اپنی والدہ کو کئی دن نہ ملیں اور نہ سلام کریں اور نہ پوچھیں اور کہیں وہ ہم سوچ رہے تھے کہ کہیں ہم آپ کی شخصیت پرستی میں مبتلا نہ ہو جائیں، اس لیے ہم آپ کو پوچھ ہی نہیں رہے تھے، تو یہ درست نہ ہوگا۔ شخصیت پرستی کیا ہوتی ہے کہ جب کوئی بڑا غلطی کرے تو انسان اس کی غلطی کو جانتے ہوئے دلیل کے ساتھ، یعنی دلیل لائے، یہ نہیں کہ میں سنی سنائی پہ، دلیل کے ساتھ اس کو بتائے کہ یہ بات درست نہیں، اور کوئی چھوٹا بتائے یا بڑا بتائے، سب کا فرض بنتا ہے کہ جب سچائی سامنے آئے تو اس کو قبول کرے۔ یہ کیا ہے دراصل؟ صدیق ہونا یہی تو ہے کہ پھر اس کو انا کا مسئلہ نہ بنائے کہ نہیں چونکہ میں ایک دفعہ میرے منہ سے نکل چکا ہے لہٰذا میں تو اب دوبارہ دوسری بات نکال ہی نہیں سکتا۔ اپنی غلطی کا اعتراف ہر ایک پر لازم ہے اور ہر ایک غلطی کر سکتا ہے، غلطی سے پاک پیغمبر ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اب مثلاً قرآن پاک کا احترام لازم ہے نا کہ نہیں؟ لازم ہے۔ لیکن اگر کوئی اس وجہ سے قرآن نہ پڑھے کہ کہیں مجھے کوئی بات غلط سمجھ نہ آ جائے، یا یہ ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں میں کچھ بھول نہ جاؤں، کہیں میرے منہ سے کوئی غلط لفظ نہ نکل جائے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ غلوب ہوگا۔ اتنا اونچا اس کو رکھ دیتے ہیں، حصی طور پر بھی معنوی طور پر بھی، کہ نہ اس کے معنی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ ہی اس کو اٹھانے کی زحمت گوارا کرتے ہیں، اور تعویل کیا کرتے ہیں کہ یہ ہم اس کا احترام کر رہے ہیں۔ ایسا احترام کیا ہے قرآن کا؟ غلوب ہے۔ اسی طرح مثلا قبلہ، خانہ کعبہ، اب بعض لوگ اس کی طرف پاؤں تو نہیں کریں گے، لیکن حج بھی نہیں کریں گے، نماز بھی نہیں پڑھیں گے، تو یہ کس قسم کا احترام ہے؟ افراط اور تفریط ہوگی۔ تو یہ اس طرح کے اعمال جو ہیں دین میں غلوب ہیں، اور یہ اصل راستے سے سوا سبیل سے بھٹکنا ہے۔ اسلام کا راستہ اعتدال کا راستہ ہے، اور اس میں ہر چیز کی حد مقرر ہے، نہ ادھر لڑکو اور نہ ادھر لڑکو، نہ آپ کسی کے احترام میں اتنا اضافہ کرو کہ صحابہ کو پیغمبر سے بھی آگے بڑھا دو، یا بزرگان دین کو انبیاء سے بھی آگے لے جاؤ، اور انبیاء کو اللہ تعالیٰ سے بھی آگے لے جاؤ، یہ غلوب ہے، جیسے نصارہ نے کیا۔ اب مثلاً عرب جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے کہ اگر حج کے لیے نکلتے تو پھر دوبارہ اگر گھر جانا پڑتا تو دروازے سے نہیں جاتے تھے، پیچھے کی طرف سے جاتے تھے، اور اس کے ساتھ کچھ تقدس کی چیزیں انہوں نے ایسوسیٹ کر لی۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ غلوب میں آتی ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور صحیح دین جو ہے وہ اعتدال کا دین ہے، اور اعتدال کے دین میں کیا ہے کہ جہاں حق ہے کسی چیز کا، مثلاً اللہ تعالیٰ سے محبت
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اسی طرح صحابہ کرام سے محبت کہ انصار کی محبت ایمان کا حصہ. یہ صحیح بخاری کی حدیث. اب انصار کون تھے؟ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو ویلکم کیا مدینہ میں اور ان کی مدد کی اور ہر معاملے میں ساتھ دیا. تو ان کی محبت بھی ایمان کا حصہ قرار پائی کہ ان سے بغض نہیں رکھ سکتے. اسی طرح کوئی بھی شخص جو دین کی مدد کر رہا ہو، دین کی خدمت کر رہا ہو، دین کے رستے پر چل رہا ہو یا لوگوں کو بلا رہا ہو، تو اس کی مدد کرنا، اس سے محبت رکھنا، یہ بھی اسی میں شامل ہو جائے گا. لیکن اگر انسان ان سب چیزوں کی حد سے بڑھ جاتا ہے تو یہ غلو کہلاتا ہے. اصل میں غلو جو ہے نا وہ دینی جذبے سے شروع ہوتا ہے، اور شیطان کا کام کیا ہے کہ انسان کے لیے اس کے غلط کاموں کو خوشنما بنا دے. کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جن کی غلطی انسان کو نظر آنے لگتی ہے اور فوراً اس سے وہ ہٹ جاتا ہے. لیکن جب انسان دینی جذبے سے کوئی غلط کام کر رہا ہو اور حد سے بڑا ہوا کام کرے تو اس کی غلطی بتانا مشکل بھی ہے اور اس کا ماننا بھی مشکل ہے اور اس کا چھوڑنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو یہاں کہا گیا کہ اے اہل کتاب اور خصوصاً نصارہ، تم اپنے دین میں غلو نہ کرو ناحق طور پر، اور پھر ولا تتبعوا اہواء قوم، اور نہ تم پیروی کرو ایسی قوم کی خواہشات کی، قد دلوا جو خود بھٹک چکے تھے. بھٹکے ہوئے لوگوں کی پیروی نہ کرو، اور وہ بھٹکے ان سے پہلے یعنی نصارہ سے پہلے. وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو بھٹکا بھی دیا. وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ سیدھے رستے سے بھٹکے ہوئے تھے. اب دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی لوگوں سے یہ نہیں کہا تھا کہ لوگوں میں نعوذ باللہ خدا کا بیٹا ہوں یا کوئی غیر معمولی چیز ہوں. وہ اپنے آپ کو اللہ کے بندے سمجھتے اور لوگوں کو بھی انہوں نے اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، اور ان کے جو ماننے والے تھے وہ بھی ان کو انسان سمجھتے تھے اور اللہ کا رسول سمجھتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی تعلیم یہی تھی، اور ابتدا میں یہ لوگ بالکل صحیح عقیدے پر قائم تھے. آپ کے اوپر آسمان کی طرف اٹھائے جانے کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا. لیکن جب آپ کے پیروکاروں نے دین کی تبلیغ شروع کی اور فلسطین سے نکل کر یہ دین دوسرے علاقوں میں داخل ہوا یعنی تبلیغ کے ذریعے، تو پھر اس کو سابقہ پڑا مصر اور یونان کے فلسفوں سے. یعنی مسیح علیہ السلام کے پیروکار جب شام کے علاقے سے نکلے، شام کا علاقہ یعنی فلسطین مراد ہے، وہاں سے نکل کر جب مصر کی طرف گئے اور یونان کی طرف گئے تو وہاں کے جو لوکل لوگ تھے، وہاں آپ کو معلوم ہے کہ یونانی فلسفہ مشہور ہے. یعنی فلسفے کی بنیاد کہاں پڑی تھی؟ یونان میں. ارسطو وغیرہ یہ سب کہاں سے تھے؟ یونان کے تھے. تو وہاں کے لوگوں نے مسیحیت قبول کی، یعنی ان کا دین قبول کیا. اب کیا ہوا کہ ان کے جو اپنے افکار تھے وہ انہوں نے اس دین میں داخل کر دی. بالکل ایسے ہی جیسے مسلمان جس علاقے میں گئے تو وہاں کے جو لوکل رسم و رواج یا کلچر تھا وہ اسلام کا حصہ بن گیا. آج بہت سی چیزیں جو کلچر سے تعلق رکھتی ہیں وہ مسلمانوں کے اختیار کرنے کی وجہ سے بظاہر اسلام نظر آتی. اب آپ دیکھیے کہ شادی بیاہ کی بہت سی رسمیں ہندوانہ رسمیں ہیں، لیکن ان کو مسلمان کرتے ہیں تو عموماً جب غیر مسلم ایسے مسلمانوں کو سامنے لاتے ہیں اور ان کی رسموں اور طور طریقوں کو، تو وہ کیا کہہ کے پیش کرتے ہیں کہ یہ شاید اسلامی رسم ہے، حالانکہ وہ اسلامی نہیں ہے، وہ کلچر ہوتا ہے. تو کلچر اور اسلام کو الگ الگ دیکھنے اور سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. بہرحال اب ہوا یہ کہ جب یونانی اور مصری لوگ مسیحی ہوئے تو ان کے جو افکار تھے وہ بھی ان کے ہاں شامل ہو گئے. اب یہ ہے کہ کچھ ایسا بھی ہوا کہ ایک وقت آیا کہ جس میں یہ جو فلسفیانہ افکار تھے ان کو فکر کی دنیا میں ایک غالب حیثیت حاصل ہونے لگی. جیسے آج کے دور میں الحاد کو ایک غالب فکری حیثیت حاصل ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ الحاد کیا ہوتا ہے؟ ایتھیزم. تو یہ ایک فلسفہ ہے نا، ایک نظریہ ہے. تو آج کی دنیا میں سب سے غالب کا کیا مطلب ہے؟ سپریمیسی کس کی قائم ہے؟ جتنے بھی ادیان ہیں کیا ان میں سے کوئی دین نہیں؟ بلکہ مسیحیت کے ماننے والوں کی اکثریت بھی کس فلسفے سے متاثر ہو گئی؟ اس دور جدید کے جو تھنکرز تھے یا فلاسفرز تھے
ان کے فلسفوں سے متاثر ہو گئی. تو بالکل اسی طرح اس دور میں بھی دوسری اقوام کے فلسفوں سے یہ لوگ متاثر ہوئے. تو اس دور کی جو مہذب دنیا تھی اس میں مصر اور یونان کے جو فلسفے تھے زندگی کے بارے میں ان کو بہت ویلیو کیا جاتا تھا، ان کو بہت بڑا مانا جاتا تھا. تو زیادہ تر جو لوگ تھے، جو ذہین طبقہ جو تھا، جو ایلیٹ تھی، وہ انہی افکار کی حامل تھی. اب بھی آپ دیکھیں کہ ان نظریات کے حامل زیادہ تر لوگ کون ہیں؟ ایتھیسٹ زیادہ تر کون ہوتے ہیں؟ پڑھے لکھے لوگ، ذہین لوگ جو سوچتے ہیں. جب انہیں جواب نہ ملا اپنے دین میں، مسیحیت کے اندر ایک ری ایکشن کیوں ہوا؟ یہ دوسرے افکار سے متاثر کیوں ہوئے؟ ذہنی ترقی اور سوچ کے اور فکر کے ارتقاء یعنی ایوولوشن کی وجہ سے انسان نے جب سوچنا شروع کیا اور نئی نئی ایجادات سامنے آئی، انسان کا ذہن کھلا، تو بہت سے سوال ایسے اٹھے کہ جن کا جواب لوگوں کو مسیحیت کے اندر نہیں ملا، عیسائیت کے اندر نہیں ملا. ٹھیک ہے، اب اس کا ایک ری ایکشن ہوا، اور وہ ری ایکشن کیا تھا کہ لوگوں نے سرے سے مذہب کا انکار ہی کر دیا. تو اس دور میں بھی اسی قسم کے افکار غالب تھے. انہوں نے کیا کیا؟ مسیحیت کے افکار کے اوپر اپنی چھاپ ڈالی، اور جو ان کا اپنا فلسفہ تھا اسے کرسچنائز کر لیا گیا ایک طرح سے. اب یہ ہے کہ اس فلسفے میں دنیا کی جو تصویر تھی اس کو 3 قسم کے حصوں میں یا 3 اقنوموں میں بانٹا ہوا تھا، اور وہ کیا تھے؟ وجود، حیات اور علم. جو مسیحی اسکالرز ان افکار سے متاثر ہوئے تو انہوں نے کیا کیا؟ مسیحیت کی بھی ایسی ہی تعبیر کی، عیسائیت کی اسی طرح انٹرپریٹیشن کی کہ اس میں یہ 3 چیزیں کسی طرح ڈھل جائیں یا 3 چیزیں ان میں بھی پیش کی جائیں. اور انہوں نے کیا کیا کہ وجود کو باپ، حیات کو بیٹا اور علم کو روح القدس سے تعبیر کیا، اور یہاں سے پھر تثلیث یا ٹرینٹی جو تھی ان کے ہاں داخل ہوئی. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم ان لوگوں کی پیروی نہ کرو کہ جو خود بھٹکے ہوئے تھے، یعنی جن کے نظریات بھٹکے ہوئے تھے. کیا بھٹکے ہوئے نظریات تھے؟ ان کے افکار میں اس دنیا کو وہ 3 حصوں میں یا 3 طریقوں سے دیکھتے تھے، اور اس میں 3 مین یا بڑی چیزیں تھیں. کیا کیا؟ وجود، حیات اور علم. ٹھیک ہے، کہ ہر چیز ایگزسٹ کرتی ہے اور ہر چیز کا وجود ہے، اور جس چیز کا وجود ہو اسی کو مانا جائے، اور پھر ان چیزوں کے وجود کی بنیاد جو ہے لائف ہے، حیات ہے، اور پھر اس کی ترقی جو ہے وہ علم کے ذریعے ہوتی ہے. بہرحال اب انہوں نے کیا کیا کہ عیسائیت کے اندر اس کو مرج کرنے کی کوشش کی، یعنی دوسرے فلسفوں کو اپنے دین میں شامل کر لیا. کیوں کیا ایسے؟ تاکہ لوگ کنونس ہو جائیں، ذہین طبقے کو متاثر کیا جا سکے، ان کو مائل کیا جا سکے. آپ دیکھیں کہ دنیا میں ایک وقت تھا کہ جب سوشلزم جو تھا یا سوشلسٹ افکار جو تھے وہ ایک غالب نظریے کی حیثیت رکھتے تھے، اور اکثریت لوگوں کی جو اس سے متاثر ہوئی، مسلمانوں میں سے اور دوسرے لوگوں میں سے، انہوں نے کیا نعرے لگانے شروع کر دیے؟ اسلامی سوشلزم. آپ لوگ شاید اس وقت تھے نہیں، یا بہت چھوٹے تھے، یا آپ کی توجہ نہیں تھی. میں جب یونیورسٹی میں پڑھتی تھی اس وقت یونیورسٹی کے اندر جو مختلف اسٹوڈنٹس کی تنظیمیں تھیں اس میں کچھ اسلامی پارٹیاں تھیں اور کچھ سوشلسٹ پارٹیاں تھیں، اور کچھ بیچ کی اسلامی سوشلزم کی دائی اور نعرے لگانے والی. پھر کیا ہوا؟ قرآن کا مطالعہ اسی روشنی میں ہونے لگا، اور سوشلزم کے افکار کو ترویج دینے کے لیے یا ان کو ایکسپٹ کرنے کے لیے بہت سی آیات کی جو تفسیر کی گئی وہ اسی ڈھنگ پر کی گئی کہ جس سے اس نظریے کو تقویت دی جا سکے. اور مختلف ادوار میں مختلف ایسی کوششیں ہوتی رہیں کہ دنیا میں جو نظریہ فیشن بن گیا یا چھا گیا اس کو اسلامائز کر لیا جائے. اب آپ دیکھیں کہ موجودہ دور تحقیق اور ریسرچ کا دور ہے. اب ہو کیا رہا ہے؟ ہر وہ تحقیق یا ریسرچ جو سامنے آتی ہے لوگ ایک مصنوعی کوشش کرتے ہیں کیا کرنے کی؟ اس کو اسلامائز کرنے، اس کو اسلام اور سائنس کا نام دے کر ہر چیز کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ کچھ پتہ نہیں کہ کل وہ نظریہ بدل جائے تو پھر ایسے موقع پر کوئی بھی چیز جو آپ کو بظاہر نظر آتی ہو
اپنی ظاہریت کے اعتبار سے کہ ہاں قرآن میں بھی یہی کہا گیا ہے یا قرآن میں بھی یہ ملتا ہے، تو اس کو ایک حد تک ہی لیں. بہت سے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن کو سائنس سے ثابت کرنے لگتے ہیں. بعض سائنس کو قرآن سے ثابت کرتے ہیں اور بعض قرآن کو سائنس سے. دیکھیے قرآن کو اپنے ثبوت اور وجود کے لیے کسی سائنس کی ضرورت نہیں. اگر کوئی چیز ایسی نظر آتی ہے تو ٹھیک ہے، اسے بہت ہائی لائٹ کرنے کی اور بہت اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، بہت اچھا یہ ہے، ہاں ٹھیک ہے، لیکن ان بیساکھیوں کے بغیر قرآن کو جاننا اور سمجھنا زیادہ بہتر ہے اور زیادہ فائدہ مند ہے. تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ تم دوسرے اقوام کے فلسفے مت اختیار کرو. ذرا پڑھیے ساتھ کو، وَلَا تَتَّبِعُوا، اور نہ تم پیروی کرو، احوا، خواہشات، یعنی وہ خیالات جو شریعت سے ٹکراتے ہیں، قومن، کسی بھی قوم کے. اگرچہ خاص کانٹیکسٹ میں آیت ہے لیکن ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ کسی بھی قوم کے، یعنی انسانی نظریات، انسانی جو تھنکنگ ہے، یہ انسانی تھاٹ ہے، ہیومن تھاٹ جس کو کہتے ہیں، جو ہیومن تھاٹ ہے اس کو بنیاد مت بناؤ اپنی شریعت کی، ان کی پیروی نہ کرو، اس کو اسلامائز کرنے کی کوشش نہ کرو، یہ اسلام کو اس سانچے میں ڈھالنے کی کوشش نہ کرو. اسلام اپنا ایک الگ وجود رکھتا ہے. اللہ کی شریعت بذات خود ایک ومن احسن من اللہ حکما، اللہ سے بڑھ کے کسی کے بھی فیصلے اچھے نہیں، اور کسی کا بھی حکم اور کسی کی بھی تعلیم اس کے مقابل نہیں. کوئی چیز اس کے موافق ہے تو ٹھیک ہے، مخالف ہے تو بھی. مثلا اگر سائنس کا کوئی نظریہ قرآن کے مخالف ہوگا تو کیا کریں گے؟ قرآن کو مانیں گے، آپ کے ایمان کا تقاضا ہے. اگر ایک آیت کا بھی انکار آپ اس لیے کر رہے ہیں، میں اس آیت کو نہیں مان سکتی، اس پر ایمان لانا میرے لیے مشکل ہے کیونکہ یہ فلاں اور فلاں جو نظریہ ہے یا اصول ہے اس سے ٹکراتی ہے، تو ایمان چلا جائے گا. ہمیں کوئی چیز سمجھ آئے یا نہ آئے، پوری طرح اس کتاب کو 100% ماننا ہے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. اگر اس کو 0.5% بھی آپ نے چھوڑ دیا تو بھی کیا ہوگا؟ ایمان ناقص ہو جائے گا، ایمان کم ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انسانوں کی سوچ، تجربات اور مشاہدات میں مسلسل تبدیلی ہوتی رہتی ہے. کوئی بھی چیز فائنل ٹروتھ نہیں ہے، الٹیمیٹ ٹروتھ نہیں ہے، تو اس کو آپ بنیاد نہیں بنا سکتے. فرمایا کہ ایسے قوم کے افکار مت اختیار کرو جو خود بھٹکے ہوئے ہیں، من قبل، اس سے پہلے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے بہت سے انسانوں کو بھٹکایا. آپ دیکھیں کہ موجودہ دور کا جو مادیت کا فلسفہ ہے، اس کی بنیاد بھی کیا ہے؟ اس کی بھی جڑیں اور اصول کہاں سے جا کے ملتے ہیں؟ رومنز اور گریکس، انہی خیالات سے. ان کی اصل بھی وہیں جاتی ہے، روٹس وہیں جاتے ہیں. کسی بھی علم کی آپ ذرا کتاب اٹھا کے دیکھیے، جب اس علم کی ڈیفینیشن آپ پڑھیں گے تو روٹس کہاں جا کے لگیں؟ ٹرمینالوجی لیٹن میں ہوتی ہے، اور پھر کہیں نہ کہیں انہی کے اقوال آپ کو ملیں گے کہ ارسطاٹل نے یہ کہا، پلوٹو نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا. یعنی کسی بھی معاشرتی علوم کو اگر آپ دیکھیں تو اصل آپ کو وہیں جا کے ملے گی. تو بحیثیت مسلمان کے، یعنی ایک مسلمان کا جو نظریہ ہے وہ کسی بھی چیز کو انسانی افکار کی نظر سے نہیں دیکھتا. وہ انسانی افکار کو پڑھتا ضرور ہے، لیکن اگر انسانی افکار کیا ہوتا ہے؟ فکر کی جمع، انسانی سوچ کہیں بھی شریعت سے ٹکراتی ہے تو اس کے لیے کوئی چوائس نہیں اس کے سوا کہ وہ شریعت کو لے، کیونکہ اللہ کا حکم اٹل ہے، جو خالق کی کائنات ہے، جو ماضی، حال اور مستقبل کو جانتا ہے، اور انسانوں کی سوچیں ان کے تجربات اور مشاہدات پر مبنی ہے جو غلط بھی ہو سکتی ہیں. تو ان افکار نے بہت سے انسانوں کو بھٹکا دیا. وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ خود بھی اصل رستے سے، اعتدال کی راہ سے بھٹک گئے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جتنے بھی فلسفے ہیں اور جتنے بھی منطق ہیں، ان سب کے پیچھے کیا ہے؟ بحث مباحث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، ہلک المتنطعون، ہلاک ہو گئے بال کی کھال اتارنے والے. یعنی کسی بھی چیز کے اندر ایسی مین میخ نکالنے والے اور محض الفاظ کی ایکسرسائز کرنے والے کہ جس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے، ایسا طریقہ سوچ جو ہے وہ اسلامی لحاظ سے قبول نہیں کیا جائے گا یا ریکمینڈڈ نہیں ہے. تو غیر دین کو یا دین کے علاوہ کسی چیز کو دین بنا لینا، کسی بھی فکر یا نظریے کو اسلامائز کر لینا درست طریقہ کار نہیں. اسلام ایک الگ اینٹیٹی ہے. معتدل اسلام
اور متشدد اسلام کی ٹرمینالوجی اسلامی ٹرمینالوجی نہیں، اسلام اسلام ہے، وہ ہمیشہ سے ہی معتدل رہا ہے، سوا سبیل ہے وہ۔ اصل میں قصور کس کا ہوتا ہے، کمی کہاں ہوتی؟ ہماری سمجھ میں، کیونکہ ہم تکلیف نہیں کرتے اس کو گہرائی میں سمجھنے کی اور جاننے کی۔ کسی بھی حکم کو، کسی بھی چیز کو اگر آپ ظاہر سے دیکھیں تو وہ اور نظر آتی، آپ اندر جائیں تو کچھ اور نظر آئے گی، یہ ہے یا نہیں؟ تو اگر آپ اللہ کی شریعت کو صرف ظاہراً ظاہراً دیکھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے بہت سی چیزیں آپ کو کنٹرڈکٹ کرتی نظر آئیں اور ان کی حکمت آپ کو سمجھ میں نہ آئے۔ ہاں؟ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کریں گے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سے اختلاف پاتے۔ تو مراد یہ کہ جو بظاہر اگر آیات کنٹرڈکٹ کرتی نظر بھی آتی ہیں کہیں تو کنٹرڈکشن نہیں ہے، تضاد نہیں ہے، وہ تمہارے فہم کی کمی اور قصور ہے، تم نے گہرائی سے نہیں چیز کو دیکھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔